بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو لیکچرز۔ آج ہم 10 جماعت کی اردو میں دیکھیں گے سب سے پہلے نمبر پر ہے حمد۔ اس کے شاعر کون ہیں؟ حفیظ جالندھری۔ اکثر بچے حفیظ جالندھری بھی صحیح طرح سے نہیں لکھتے، غور سے نام دیکھیے حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا پورا تعارف لکھا ہوا ہے، خاص بات انڈرلائن کیجیے گا آپ۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی کہ بہت اچھے نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مشاعروں میں جب وہ اپنی شاعری پڑھتے تھے تو پھر بہت مشہور ہو گئے۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ اب آپ ذرا تلفظ اور پڑھنے کے سٹائل پر توجہ کیجیے گا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کاما ہے، تو میں نے وہاں پہ تھوڑا رک کر بولا تھا۔ اردو میں اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ اکثر لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ واقعہ ہے۔ واقعہ قصہ کہانی کوئی واقعہ کہلاتا ہے۔ مینار پاکستان کے قریب اگر مزار ہے تو وہ واقع ہے۔ اب خاص طور پر دیکھنے کی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی تشریح کے طریقے میں بتایا تھا کہ شاعر کی زبان و بیان کی جو خوبیاں ہیں، اس کی شاعری کی جو خوبیاں ہیں، اس کے کلام کی جو خوبیاں ہیں، بیسیکلی ہم وہ لکھتے ہیں شاعر کے مصنف کے تعارف کے طور پہ کسی بھی تشریح سے پہلے۔ یہاں پہ خاص طور پہ یہ ان کی خوبیاں ہیں: زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یہ خاص طور پہ آپ لوگ انڈرلائن کر لیں۔ گیت نگاری میں بھی حفیظ جالندھری کا بہت اچھا نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے گیت جو ہیں وہ سر ساز سنگیت وغیرہ کو ہی احاطہ کرتے ہیں، ان کا ہی احاطہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی شاعری میں موسیقیت ہے، سوز و گداز ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے، یعنی کہ ہمارا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا۔ انہوں نے دیگر دوسری بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر مطلب قدرت رکھنے والا، کلام مطلب شاعری، بات، سخن، ٹھیک ہے؟ ان کو پورا عبور حاصل تھا شاعری پر۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن کا مطلب بھی یہی ابھی میں نے ذکر کیا، اصناف صنف کی جمع، یعنی کہ کوئی بھی بات یا کلام ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ آگے بریکٹ میں انہوں نے بتا دیا کون کون سی قسمیں ہیں، مثال کے طور پر مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی، یعنی کہ لکھا۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، قدر کے قابل، عزت کے قابل۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چوینٹی نامہ۔ ان میں خاص بات جو ہے، آپ جب شاعری میں تشریح کرتی ہیں تو پھر آپ یہی بات ان کی بتائیں گی کہ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، اور ان کی شاعری میں زبان کی صفائی، سوز و گداز اور موسیقیت خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں کہ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ یہی 2-3 لائنیں آپ لوگ لکھ کے تشریح کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں حمد کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہ حمد پڑھ کیوں رہے ہیں۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اول جماعت سے ہی حمد جو ہے وہ ہماری اردو میں سب سے پہلے ہوتی ہے۔
حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اب یہ تدریسی مقاصد جو ہے نا، یہ مقصد حاصل ہونے چاہیے۔ جب آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام عموماً بچے کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں اور ان سے آگاہی اس حمد میں، اس شاعری کے ذریعے ہوگی۔ حمد کے ذریعے اللہ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے قربت پیدا کرنا، قرب حاصل کرنا۔ تو جب ہم یہ حمد پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں پر کس قدر مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، تو ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، لو لگتی ہے اللہ سے۔ طلبہ کو حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ خوبیاں آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہیں، یہاں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ کس قدر اچھے اور بامعنی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ طلبہ کو غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا۔ واضح نہیں ہوتا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ غزل اور نظم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، دونوں بے شک شاعری کے اصناف ہیں، لیکن یہ حمد جو ہے وہ نظم ہے، اور نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرویا ہوا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور ایک مالا بن جاتی ہے، وہ سب موتی ایک جیسے ہوتے ہیں تو مالا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نظم میں یہ تمام جو اشعار ہیں، سمجھ لیں یہ موتی ہیں، اور ان سب میں ایک ہی بات ہے، یہ ایک جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان ہو رہی ہے، اس لیے یہ نظم ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل میں ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ قافیہ ردیف یہاں بھی ہو سکتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ خاص طور پہ قافیہ اور ردیف اس میں ہوتا ہے۔ شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے غزل میں، تو ابھی آپ کے لیے یہ فرق کافی ہیں جاننے کے لیے، غزل اور نظم کے معنی کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیں جی، سب سے پہلا شعر، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ اسی نے، اللہ تعالیٰ نے۔ حرف کن آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کن فیکن، کن قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکن کا مطلب ہے ہو گیا۔ کن کا مطلب ہے ہو جا اور فیکن ہو گیا، تخلیق پا جانا۔ عالم کا مطلب دنیا، یہ جہان، یہ کائنات عالم ہے۔ کشاکش چہل پہل، کھینچا تانی بھی ہو سکتا ہے، کشمکش بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے زندگی کھینچا تانی اور چہل پہل سے گزار رہے ہیں۔ صدا، آواز، ہاؤ ہو، شور و غوغا، گہما گہمی، بھر دیا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت ایک لفظ کن کہا اور اس کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر کر گہما گہمی پیدا کر دی۔ یہ تو اس کا ایک مرکزی خیال تھا، مفہوم تھا۔ اب آپ نے حفیظ جلندری کے بارے میں 2 لائنیں تعارف کے طور پر بیان کرنی ہیں کہ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ایک بہترین خوبی قادر المطلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے کیسے بات کو بیان کرنا ہے۔ قادر المطلق میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ غلطی نہ کریں۔ جی یہ دیکھیے، میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے مشکل لفظ تاکہ آپ کچھ غلط نہ کریں۔ حوالہ جاتی مواد بھی میں آپ کو لازمی لکھ کر یہاں پہ دکھاؤں گی تاکہ آپ بہت اچھا کر سکیں اور بورڈ میں بہت اچھے نمبر لیں۔
اب اس کی آپ تشریح لکھیں گی. 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ شروعات کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی. اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے، بے پناہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور فیکن ہو گیا. یہ خوبصورت جہان آبگل معرض وجود میں آ گئی. جہان وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہیں. قرآن پاک میں ہے، وہ اس آیت کا آپ ترجمہ لکھیں گی. جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے. ترجمہ لکھ کر نمایاں کر کے لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس دنیا کی رونق اور گہما گہمی کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کیں. شاعر حفیظ جلندری اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا کمال ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی. اس جہان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا گیا. آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کی چہل پہل اور رونق ہے. زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرند اور پرند کی صورت میں گہما گہمی اور ہنگامہ آرائی ہے. پھر یہاں پہ ایک شعر لکھتے ہیں آپ. زمیں کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے. انسانوں کی سہولت کے لیے ہی، انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں، اور آج دنیا میں جو ہر طرف گہما گہمی ہے وہ انسانوں کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے جو کہ اس قدر قدرت والی ہے کہ کائنات کی تخلیق اکیلے ہی کر سکتی ہے اور اس میں ہر طرح کی رونق بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. اور یہ ساری دنیا اسی کے ایک لفظ کن کی محتاج ہے. دنیا کی ساری چمک دمک اور رنگا رنگی اسی ذات باری کی وجہ سے ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے بیان کیا ہے، اللہ نے کہا کن تو مان ہو گیا قائم، یہ غلغلہ و سلسلہ ارض و سماوات. اب میں یہ اشعار آپ کو لکھ کے بھی بتاتی ہوں. جی، دوسرا شعر ہے. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. مشکل الفاظ دیکھ لیں پہلے. نظام آسمانی، نظام کا مطلب سلسلہ یا طریقہ، آسمانی آسمان کا، یعنی کہ آسمان کا طریقہ، سلسلہ. حکمرانی بادشاہت. بہار جاودانی، جاوداں کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والی بہار. باغبانی، باغ کی حفاظت کرنا. تو دنیا ایک باغ ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا باغباں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تشریح لکھیں گی، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، آسمان پر بھی اسی کی حکمرانی ہے، اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا نگہباں یا باغباں خدائے واحد ہے۔ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ آسمانی نظام جو نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے، اس سارے نظام کو صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، وہی خالق و مالک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، جو دن اور رات کا آنا جانا ایک ہی ترتیب سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نظام آسمانی میں سورج چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ حوالہ دے کے آپ لکھیں گی۔